کہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر اس وقت کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو تو لوگ ہی نہیں نکلے. تو یہاں پہ تو ہم نے دیکھا تھا ڈی چوک یہاں پہ عوام ہی عوام پہنچی تھی, لوگوں کے جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں شہادتیں بھی ہوئی, تو لوگ تو نکلے شہادتیں دی, لیکن آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب کا بیان بڑا مترازع بیان دیا, انہوں نے کارکنان کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی اس سے. اچھا, میں نے ویسے ان کا بیان پورا سنا نہیں ہے, اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر کچھ کہا گیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, بٹ میں بالکل آپ کو سیکنڈ کروں گی. جو عوام نے کارکنوں نے اس دن مزاحمت دکھائی ہے, ایون شہادتیں ہماری ہو گئیں, اور جس طرح سے ہمارے لوگ نکلے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں, جب بھی وزیر اعظم کی کال آتی ہے عوام نکلتی ہے اور عوام اس پر لبیک کہتی ہے اور ہر دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو اپنے کارکنوں کو, اپنے لوگوں کو, پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ اتنی ایف آئی آرز ہوئیں, اتنا ظلم و ستم ہوا, اتنی جبری گمشدگیاں ہوئیں, گھر ٹوٹ گئے, لوگ اغوا ہو گئے, ملٹری کسٹڈی میں لوگ چلے گئے, لیکن آج بھی تشدد کا جواب, یہ جو گولیاں چلی ہیں ان کا جواب, جعلی ایف آئی آروں کا جواب, اس جبر کا جواب وہ پھر بھی آواز اٹھا کر پرامن احتجاج کر کے دیتے ہیں. حمزہ صاحبہ, ابھی آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا, اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے آپ نے کہا, لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 12 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے, تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں ٹیلنگ شولنگ ہوئی تھی, کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے, یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں, جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں, جب ہتھ کڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں, 8 فیبرری ہو, 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو, پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے. اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے, جتنی دیر کریں گے نقصان پی ٹی آئی کا نہیں, نقصان ملک کا ہو رہا ہے. ہم کل بھی ملک کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ تشدد کریں, ظلم کریں, ایف آئی آرز کریں, عدالتوں میں لے کر جائیں, نعرہ ایک ہی ہے, عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کیا پتا کہ ہم بھی پاکستان زندہ باد یا کا نعبد و یا کا نستعین اور عمران خان زندہ باد کی ریلیاں نکالیں. ان سے کہیں پیڈ لوگ اور جن کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو ان سے جتنی مرضی ریلیز نکلوا لیں, کوئی فائدہ نہیں. حمزہ صاحبہ, رمضان کے مہینے میں خان صاحب نے یہ بیان جاری کیا تھا, اعلان کیا تھا اندر سے کہ بھئی عید کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ گرم ہوں گی, لیکن عید بھی تقریباً بڑی عید آنے والی ہے, سڑکیں بھی گرم نہیں ہوئی اور خان صاحب کی رہائی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. تو کیا لائمل کیا ہے آپ لوگوں کا خان صاحب کی رہائی کو لے کر, کیونکہ آپ لوگوں کے جو کارکنان ہیں کافی تنقید بھی کر رہے ہیں قیادت پر, لائمل کیا ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں, کارکنوں کی تنقید بالکل جائز ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی نام ہی کارکنوں اور وزیر اعظم عمران خان کا ہے, باقی ہم سب ارریلیونٹ ہیں. اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا, پوری پاکستانی عوام, آپ کہیں چلے جائیں وہ آپ سے سوال ایک ہی کرے گی, وزیر اعظم خان کب رہا ہوں گے. تو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اب ہمیں وزیر اعظم خان کی قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ, دیکھیں مزاحمت ہی اور سڑکوں پر فیصلہ ہی آخری وہ ہے, اور جتنا جلد ہونا چاہیے ہمیں یہ لائمل دینا چاہیے, کیونکہ جتنی دیر ہو رہی ہے اتنی ہی. پنجاب کے لیول پر آپ چونکہ اس وقت عام ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں, تو آپ لوگ کیا کریں گے پنجاب کے لیول؟ دیکھیں, پی ٹی آئی پنجاب اپنی 2 دن 1 کو اور 2 کو ہماری اس سلسلے میں پی ٹی آئی پنجاب کی میٹنگ ہو چکی ہے. ہمارے مئی کے لیے ہم نے پراپرلی لاہے عمل کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے تو ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کب مجھے اریسٹ کر لیں گے. سو پراپرلی مئی کی پلاننگ ہو چکی ہے, کیونکہ آپ نے عید سے پہلے کہا تھا کہ ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا بھی دے سکتے ہیں. اسی لیے میں یہ بتانے لگی ہوں, میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں, اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ اڈیالہ کے باہر دیں یا کہیں اور باہر دیں, لیکن میرا ابھی بھی
جو بھی میں رکھوں گی ایز اے پی ٹی آئی پنجاب اپنے لیڈرشپ کے آگے، آج بھی اگر میں کوئی لائے عمل رکھوں گی تو وہ یہی رکھوں گی کہ سب سے پہلے عہدیداران، وہ لوگ جن کے اوپر خان کا بھروسہ تھا، جن کو خان نے کے ووٹ کے اوپر آج الیکٹ ہو کر اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، میرے جیسے لوگ جن پر خان نے ٹکٹ جن کو ایلوکیٹ کیا تھا، یا جو پارٹی اور تنظیمی عہدیدار ہیں، پہلے وہ آئیں گے اور کارکن کو ہم بعد میں بلائیں گے. کال کہیں کی بھی دیں لیکن لیڈ اس وقت لیڈر کریں گے، کارکن گولیاں نہیں. آپ کے اس لائے عمل میں پر امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے اور میں اس کے اندر جو پی ٹی آئی پنجاب کی سفارشات ہیں وہ رکھیں گے. لیکن جو اگر آپ نے مجھ سے مئی کا لائحہ عمل پوچھا ہے تو میں آپ کو مئی کے لائحہ عمل کے لیے صرف اتنا بتا دوں، لائحہ عمل تیار ہو چکا ہے، لیکن جب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو ہم آپ سے خود شیئر کر لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ہمارے گھروں پر ریڈ کریں، فسطائیت کا ایک بازار گرم کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، خان کے گریبان سے پکڑا گیا. کل دوبارہ سے حلیمہ خان صاحبہ پیش ہوں گی، کیا لائحہ عمل ہے کل، کس طریقے سے وہاں پر آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں پراپرلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے. ہمارا جو ریجن ہے نارتھ کا ریجن، ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ان کے عہدیداران نے ان کے ساتھ ہونا ہے. بالکل اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خان صاحب کی پیشیاں اور لاہور ہائی کورٹ میں جو خان صاحب کی پیشیاں، اس کے بھی لائحہ عمل کے اوپر کنوے کر دیا گیا ہے. ہمارے سامنے سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اڈیالہ کے باہر آپا کی پیشیاں ہیں، لیکن اس میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں جا رہے کہ آپ اتنے کنٹینرز لگا دیں، آپ پولیس فورس کا استعمال کریں، آپ ہمارے لوگوں کو دھکے دے کر تشدد کا نشانہ بنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ساری یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ بھی ہے، اوپر سے کورٹ کا آرڈرز بھی ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کرائیں.